بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اسلام نے انسان کی نبض کو خوب پہچانا۔ شریعت کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی طبیعت کے خلاف معلوم ہوتا، اور نفسیات سے اسلام بہت زیادہ واقف ہے۔ انسان کا نفس کیا کہنا چاہتا ہے، ماہر نفسیات اسلام نے وہ تمام اصول بیان کیے ہیں کہ جو انسان کی نفس چاہتا ہے اور طبیعت کا تقاضا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر باری تعالیٰ نے دو چیزیں ارشاد فرمائیں، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد میں سے بھی نرینہ اولاد، بیٹے، بنون کہا، بنات لڑکیاں۔ قرآن کہتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی رونق ہے، زینۃ الحیات الدنیا۔ یعنی انسان خود بخود آٹومیٹک طریقے سے مال کی طرف راغب ہے، اور مال کی محبت انسان کے دل کے اندر ہے، اور اولاد میں سے بھی بیٹوں کے اوپر زیادہ فخر کرتا ہے انسان۔ اگر کسی کے ہاں لڑکی ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے، اور لڑکا ہوتا ہے تو پھول سا کھل جاتا ہے، ایک دم سے لڑکا ہوا اچھل جاتا ہے، دل کے اندر سے خود امنگیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، قرآن نے بڑا نقشہ کھینچا ہے اس کا کہ کسی کے ہاں اگر لڑکی ہو جاتی ہے تو اس کا دل مرجھا جاتا ہے، اور لڑکا ہوتا ہے تو ایک دم جو ہے ابھار سا دل کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی رونق ہے۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں وہ اللہ کے نزدیک خیر ہیں، خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے وہ ملنے والی چیزیں ہیں اور جمع ہونے والی چیزیں ہیں اور پائیدار چیزیں ہیں۔ مال پائیدار رہنے والی چیز نہیں، بیٹے پائیدار رہنے والی چیز نہیں، دنیاوی زندگی کی رونق ہے، صرف زینۃ الحیات الدنیا۔ اس سے انسان زینت حاصل کرتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ان سے سروکار نہیں ہے۔ مال کی محبت میں انسان بہت سخت ہو جاتا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن نے کہا ہے کہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے یہ انسان۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں کسی انسان کے بھی قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے محشر میں،
جب تک کہ اس سے 4 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے، اور ان میں سے ایک مال بھی۔ عمر کے بارے میں بھی آیا کہ عمر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کی عمر اس نے کہاں ختم کی، کس شغل کے اندر، کس مشغلے کے اندر خرچ کی ہے، کیا کما کر کے لے کے آیا ہے۔ اور مال کے بارے میں بھی خاص طور پر حدیث میں آیا ہے کہ مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو اسلام نے مال کے بارے میں بڑا عجیب فلسفہ بیان کیا ہے، اور مال کے بارے میں جس قدر تفصیل شریعت اسلامیہ کے اندر ہے اور کہیں نہیں۔ شریعت نے بہت کھول کھول کر کے مال کے بارے میں بیان کیا ہے، اور یہاں تک کہ مرنے کے بعد میں مالیات کی تمام شقیں جو ہیں وہ اس کے اوپر مسلط کی گئی ہیں کہ اس کے مال کو جو ہے کہ کیسے خرچ کیا جائے گا، کہ اور کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا، اور کیسے کیسے اس کی تقسیم ہوگی، میراث کے بارے میں کس طرح سے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو مال کے بارے میں بڑی تفصیل آئی ہے، بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ، اور بڑی تاکید آئی ہے۔ تو فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اب یہ مال اگر ہم نے حلال طریقے سے کمایا ہوگا اور حلال جگہ پر ہم نے طیب جگہ پر کے اوپر خرچ کیا ہوگا تو یہ مال ہمارے لیے نفع مند ہوگا۔ اور اگر ہم نے مال کو صرف جمع کرنے کی نیت سے جو جمع کرتے رہے اور یہ نہ دیکھا، آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے یہ نہیں دیکھا ہم نے کہ یہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، کس طرح سے ہم نے اس کو کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے، تو پھر اس کے اوپر پکڑ ہوگی، اور پھر پکڑ ہوگی قیامت کی۔ تو مال کے بارے میں اور جان کے بارے میں بھی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ دونوں چیزیں، جان بھی آئی کہ جان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، دونوں چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ وقت عزیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا قیامت کے دن کہ ہم نے تمہیں فرصت کا وقت دیا تھا، جوانی دی تھی، عمر دی تھی، جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا، اس عمر کو تم نے کہاں پر لگایا۔ اور مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن کریم کے اندر مالیات کا بہت بڑا چیپٹر ہے اور بہت شعبے مالیات کے، اور ان کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں مال کے بارے میں کہ مال کو حلال طریقے سے ہمیں کمانا چاہیے اور حلال جگہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ والباقیات الصالحات میں یہ تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ انسان طاعت کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، بھلائیاں کما رہا ہے، تو بھلائیاں کما رہا ہے، چاہے بدن کے اعتبار سے بھلائیاں ہوں یا مالیات کے اعتبار سے مال خرچ کر کر کے نیکیاں کما رہا ہے۔ تو باقیات الصالحات میں دونوں قسم کی نیکیاں آ جاتی ہیں، مالی اعتبار سے بھی اور بدنی عبادت کے اعتبار سے بھی۔ اور التحیات میں بھی یہی آیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں تیرے لیے، مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے اور بدنی اور قولی اور فعلی ہر قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے۔ تو نیکی کمائی جا سکتی ہے بدنی عبادت کے ذریعے سے بھی، اور مال خرچ کر کے بھی نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، اور وہی باقیات الصالحات ہیں اللہ کے ہاں، وہی باقی رہنے والی ہیں اور وہی کام آنے والی ہے، وہی کام آنے والی ہے۔ انسان
دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس کے وہاں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ کام آنے والی وہی نیکیاں ہوں گی کہ جو انسان خود کر گیا ہے، یا کوئی اپنا صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہے، اولاد چھوڑ گیا ہے تو نیک اولاد چھوڑ گیا، نیکی کے اوپر لگا گیا، اور وہ مال اور اولاد وہی کام آئے گا کہ جو صحیح طریقے سے بعد میں خرچ بھی کیا جائے گا۔ اولاد اگر نیک چھوڑ کر کے گیا ہے کہ وہ جاریہ ہے، اور مال چھوڑ کر گیا ہے تو وہ مال کسی نیک جگہ کے اوپر خرچ ہو گئی ہے، بھلی جگہ پر خرچ ہو گئی ہے، تو وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا اور وہ وہاں کام آئے گا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ایسے مواقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ جہاں ہم خالی ہاتھ ہوں گے اور یہی نیکیاں ہمارے وہاں کام آئیں گی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، وہی امید کی جگہ ہے اور وہی بہترین ثواب کی چیز ہے کہ جو انسان خیر کے کام دنیا میں کر جائے گا یا نیک اولاد کو چھوڑ جائے گا، وہ نیک اولاد ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے گی، یا ہم نے مال ایسی جگہ پر خرچ کر دیا ہے کہ جو صدقہ جاریہ کی حیثیت سے کام آتا رہے گا۔ ہم قیامت میں قبر کے اندر، اپنے قبر کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے اور محشر کی ہولناکیوں کے اندر ہوں گے، اور یہ صدقہ جاریہ ہمیں مل رہا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مواقع کو غنیمت سمجھیں، اور جہاں جہاں موقع ہمیں مل جائے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے مال کو ایسی جگہ پر ہم خرچ کرنے والے بن جائیں تاکہ قیامت کی رسوائیوں سے ہم بچ جائیں۔ اور جب قیامت میں پیشی ہوگی اور یہ بتلایا جائے گا کہ تمہارے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹنے گے جب تک کہ یہ جواب نہ دے دو کہ یہ مال کہاں سے خرچ کیا تھا اور کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ تو اگر ہم نے نیک جگہ پر خرچ کیا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے سوال اور جواب وہاں آسانی سے ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے غلط جگہ سے مال کو کمایا ہوگا اور غلط جگہ خرچ کیا ہوگا تو بڑی پریشانی کا سامنا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔